السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
تسبیح و تقدیس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہماری تخلیق کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ درود و سلام صحابی نبی پر جنہوں نے اطاعت و بندگی میں پوری زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ کما حقہم مجھے اور آپ کو اطاعت و بندگی کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے جو آج کو اثر وقت میں آپ سنیں گے وہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اطاعت و بندگی ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں دنیا میں رہنے والوں ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو رب کی رضا کا ذریعہ بننے والا ہو وہ عبادت۔ مجھے آپ کو چاہیے کہ میری موت سے، میرے فعل سے، میرے عمل سے، میرے دن اور رات سے، میرے جسم سے کوئی بھی چیز نظر آئے جو عبادت و بندگی نظر آئے۔ رب العالمین جس سے راضی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسا جملہ بولنے کی توفیق دے، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے۔ بڑا کرے نماز کے بعد رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے مالک الارض والسماء مجھے توفیق دے، مجھے تو میری مدد فرما دے، میں کیا کر سکوں علی ذکرک، میں تیرا ذکر ادا کر سکوں، و شکرک میں تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک اے اللہ میں تیری عبادت میں مزید خوبصورتی پیدا کر سکوں۔ یہ اللہ رب العزت سے ہمارا دعا کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں آتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر ہم جانتے ہیں، ہم اس بات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یزید الصدر آپ کا سینہ بڑا کم ہو چکا ہے، بیمار قلوب پہ لوگ دعوے کرتے ہیں، پھر لوگ آپ کے پاس میں آواز کستے ہیں، ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيدُ صَبْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن بات یہ ہے ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا، اطاعت و بندگی میں لگے رہنا، اللہ کے ذکر میں لگے رہنا، اس کی تسبیحات کے ترانے بولتے رہنا، اس کے سامنے سجدے کرتے رہنا، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیحات کیجیے، اس کی حمد اور اس کی ثنا بیان کیجیے، اور رکوع میں الساجدین سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو تکلیف پہنچتی، لوگوں کی اذیتیں لوگوں کے سامنے، تو آپ زیادہ کثرت سے سجدہ کرتے، آپ کثرت سے تسبیحات کرتے، اللہ کی تحمیدات کے ترانے بولتے، اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اطاعت و بندگی اس وقت تک کرتے رہنا جب تک تمہیں موت نہیں آتی۔ یقین یہاں موت کے معنی ہے، یعنی پتہ چلا کہ بندہ دنیا میں آیا ہے، بندہ خالق نہیں ہے، مخلوق بن کر آیا ہے۔ بندہ دنیا میں آیا ہے، بندہ عابد بن کر آیا ہے، اطاعت کرنے والا غلام بن کر آیا ہے۔ بندہ اس دنیا میں آیا ہے یہاں ساجد سجدہ کرنے والا بن کر آیا ہے۔ بندہ دنیا میں بنایا اس لیے کیا ہے؟ حضرت انسان کو زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ یہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، کیونکہ اس خالق نے اسے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اسے قوت گویائی کی بولنے کے لیے، اسے سماعت عطا کی سننے کے لیے، اسے
ذرا غور کیجیے، ذرا اس بات پہ توجہ دیجیے. میں اپنے نفس پہ غور کرتا ہوں، میں اللہ کی نعمتوں کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہے. مجھے مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، میں جس قدر بھی صبر کروں یہ کم ہے. میں اللہ کا ذکر جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ کروں یہ کم ہے. اللہ کی نعمتیں میرے باہر ہیں، وہ احاطہ تحریر میں نہیں لا جا سکتی، وہ شمار نہیں کی جا سکتی. مجھے نہیں پتا میں نے اس آنکھ سے کیا کیا دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا میں نے اس کان سے کیا کیا سنا ہے، مجھے نہیں پتا میں نے اللہ کی نعمتوں کو کس قدر استعمال کیا ہے. اگر پوچھنا ہو ایک سے پوچھیے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، ایک سے یہ ذرا سوال کیجیے جن کے پاس یہ آمدنی دلائی نہیں، جن کے پاس یہ کاموں کی سنوائی نہیں، جن کے پاس زبان کا ذائقہ نہیں، جن کے پاس قوت گویائی نہیں، ان سے ذرا سوال کیجیے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی کس قدر مجھ پہ انعامات ہیں، اللہ کی کس قدر مجھ پہ اکرام ہے، کس قدر میرے مالک نے مجھے نوازا ہے. بندہ جب اس بات پہ غور کرتا ہے تو انسان خود بخود سچے میں گر جاتا ہے. انسان خود بخود اللہ رب العزت کا احسان ماننے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو میرا محسن ہے اور میں مجھ پر تیرے بڑے احسان ہے، میں تیرے ایک احسان کا ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا. اگر دیکھنا ہے کہ میں اطاعت و بندگی کروں تو پھر ذرا زمین پہ غور کر. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یہ زمین تیرے لیے بڑی ہی سبق دیتی ہے، تجھے درس دیتی ہے، تجھے یہ پیغام دیتی ہے، اس بات کا اطاعت و بندگی کا پیغام دیتی ہے. یہ زمین کیا کہتی ہے کہ تو میرے اوپر حل چلاتا ہے، میرے اندر لانے دیتا ہے. میں نے کبھی بجائی کے بعد کبھی انکار نہیں کیا،
پاس اتنی طاقت نہیں ہے